پہلے آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا۔ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا۔ ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے، تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا، فارن منسٹر سے بات کی، ان کے ایمبیسڈر سے بات کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈرا کروائے، وہ واپس ہٹے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے OIC جو مسلمان ممالک کا جو آرگنائزیشن ہے اس میں جا کے ہم نے ایشو اٹھایا، اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فارن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ایشو اٹھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آزادی رائے میں نہیں آتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے، ہم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے، جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کون سی حکومت چل سکتی ہے ایسے؟ کون سا ملک چل سکتا ہے؟ آگے ہم اتنے مشکل معاشی بحران سے نکل رہے ہیں۔ میں اور میری جو کیبنٹ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک دن کی ابھی تک چھٹی نہیں لی۔ ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ اپنی قوم کو نکالیں، اپنا جو اس ملک میں پسا ہوا غریب آدمی ہے اس کے لیے حالات بہتر کریں۔ جو ہم دنیا سے، باقی دوست ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کرو آ کے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری کم ہو یا غربت کم ہو۔ اب اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے، یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی صورت آپ نے آپ کو اکسانے نہیں دینا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے۔ یہ ملک دشمن عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے۔ یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی، دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف، اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف، ان کے اوپر اکسائیں گے، نقصان کس کا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ پاکستان کے دشمنوں کا ہے۔ تو میں آج آپ سب سے، اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا،
میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے، آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد۔